لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا، جو اسلام دیا، جو شریعت دیا، وہ دین، وہ اسلام بالکل سادہ ہے، بالکل سمپل ہے. اس اسلام میں، اس دین میں کوئی تماشا نہیں ہے. اس دین میں کھیل کود، لہو لعب کی گنجائش نہیں ہے. یہ دین بالکل فطرت کے اصولوں کے مطابق ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنی خرافات کے ذریعے، اپنی خواہشات کے ذریعے، اپنی بدعات کے ذریعے، اپنی حرکتوں کے ذریعے اس اسلام کی جو اصل صورت تھی، اصل شکل تھی، ہم نے اس کو بدل دیا. اسلام فطرت کے مطابق ہے، اس میں کھیل تماشے کی گنجائش نہیں ہے. کھیل تماشا، دین کے نام پر کھلواڑ، یہ دوسرے لوگوں کی کہانی ہے. اور اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ جو آدمی اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر، دین کے نام پر کھیل تماشا کرے گا، اس کا انجام برا ہوگا. ہم اور آپ جس مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں، عربی کیلنڈر کے حساب سے 8واں مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مسلمان کئی طرح کے خرافات کو انجام دیتے ہیں، جس خرافات کا، جس اعمال کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس مہینے میں خاص طور پر اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو، جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس دن کئی طرح کے لوگ خرافات کرتے ہیں. اس مہینے میں لوگ آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ گھروں کی صفائی کرتے ہیں اور گھروں کے اندر موم بتیاں اور قندیلیں جلائی جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ حلوے اور مانڈے بناتے ہیں اور پکاتے ہیں، اور کچھ لوگ قبرستانوں کی صفائی کرتے ہیں اور اپنی باپ دادا کے قبروں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں. یہ تماشا، یہ کھیل، یہ لہو لعب،
اس کا اسلام سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 70 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے ہمارے حبیب آپ ان لوگوں سے دور رہیے، آپ ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیے، آپ ان لوگوں سے ہٹ جائیے۔ کن لوگوں سے؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، جن لوگوں نے دین کے نام پر یا اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا، کھیل کود کے نام پر، دین کے نام پر کھیل کود کو انجام دے رہے ہیں، آپ ان سے الگ ہو جائیے، آپ چھوڑ دیجئے انہیں۔ پھر کہا گیا ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے انہیں اپنے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جو کچھ وہ دین کے نام پر کر رہے ہیں، جو کچھ شریعت کے نام پر کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کو سمجھ کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے غرتہم الحیات الدنیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی میں ملوث ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، اور دین کے نام پر جو کھیل کر رہے ہیں اصل میں دنیا انہیں دھوکہ دے رہی ہے، دنیا کے اندر یہ مبتلا ہو چکے ہیں اور کھیل تماشا کو عین دین سمجھ لیے ہیں۔ آخر جو لوگ فضائل بیان کرتے ہیں، اس مہینے کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، آیا اس مہینے کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے حوالے سے، اس مہینے کے بارے میں کیا کچھ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خرافات سے ہٹ کر، بدعات سے ہٹ کر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ہٹ کر آپ ایک اہم عبادت انجام دیتے تھے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ اگر کچھ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ دلیل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اکثر استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأيته اکثر صیاما منه في شعبان رواہ البخاری فی کتاب الصوم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفلی روزہ رکھنے لگتے تھے تو آپ اتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے، اس قدر روزہ رکھتے تھے کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے، ایسا گفتگو کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے، آپ لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ناغہ نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ روزہ چھوڑ دیتے تھے تب بھی ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ جب روزہ رکھتے تو آپ لگاتار رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب چھوڑتے تھے تو چھوڑتے چلے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں وَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ صرف رمضان میں جو فرض روزے ہیں آپ پورے رمضان میں روزہ رکھتے تھے، اور جہاں تک معاملہ اس مہینے کا ہے، شعبان کے مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے بنسبت آپ زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اس مہینے کی فضیلت بس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک اور دلیل سنن نسائی کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ رمضان کے علاوہ آپ نفلی روزوں کے معاملے میں آپ اتنی زیادہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، دوسرے مہینوں میں آپ زیادہ روزہ نہیں رکھتے ہیں،
سوائے شعبان کے۔ آپ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہیں، دوسرے مہینے میں آپ اتنا روزہ نہیں رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ایک خاص بات ہے، کہا ہذا شہر یا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے یعنی شعبان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے بیچ میں ہے، پہلے رجب پھر شعبان اس کے بعد رمضان، بیچ میں یہ مہینہ پڑتا ہے۔ اس مہینے میں عام طور پر لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، لوگ روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، سبھی لوگ رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان تو آنے والا ہے، ہم رمضان میں روزہ رکھ لیں گے۔ لوگ اس مہینے میں زیادہ غافل ہوتے ہیں، لیکن میں اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری وجہ بتلائی کہ میں اس مہینے میں زیادہ کیوں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا وَهُوَ فِي شَهْرٍ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا یہ وہی مہینہ ہے، یہ وہی مہینہ ہے جس میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں سالانہ انسانوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میری نیکیاں اللہ کے دربار میں پیش کی جائیں اور میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزہ سے رہوں اور میرے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر کیے جائیں۔ یہ حدیث بتلا رہی ہیں، دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ میں نیکی جو کرتا ہوں، نیکیاں تو اللہ کے دربار میں پیش کی جائیں گی، خاص طور پر میرے جب اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اسی طرح اس مہینے کے حوالے سے ایک بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی، وہ بات تو ثابت ہے، لیکن امت کے لوگوں نے اس مہینہ کی ایک خاص تاریخ کو، ایک خاص دن کو جسے شب برات کہا جاتا ہے یا 15ویں شعبان کی رات کہی جاتی ہے، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ رات میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کثرت سے عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں عبادت کے وقت کو خاص کرنے کے لیے؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا، آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لیکن صرف 15ویں شعبان کو اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تمام محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں سب کے سب ضعیف ہیں یا من گھڑت واقعات ہیں۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، ایک رات کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تو میرے یہاں تھی، میں رات میں اٹھتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں، آپ کو میں گم پاتی ہوں، فخرجت فاذا هو بالبقیع، میں اٹھتی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتی ہوں، میں باہر جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ہیں، آپ بقیع قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ عائشہ پیچھے پیچھے بھاگی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عائشہ اظننتی ان یحیف اللہ ورسولہ، اے عائشہ کیا تم اس بات پر گمان کرتی ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے، تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے؟ عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول ظننت انک اتیت بعد نسائک، میرا خیال تو صرف اتنا ہی تھا کہ آپ میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں، میں نے یہ سمجھا کہ آپ اپنی دوسری بیویوں کے پاس چلے گئے ہیں، آپ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، اسی وجہ سے میں نے تلاش کے لیے آپ کے پاس نکلا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنو،
بات یہ ہے میں اس لیے گیا تھا، آپ فضیلت بتلا رہے ہیں اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو، اس فضیلت بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ ينزل ربنا تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ ترمذی کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سنو، بے شک شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اس آسمان پر آتا ہے جو ہماری آنکھوں کے قریب ہیں، کہا آسمان دنیا پر اللہ آتا ہے اور بنی کلب کے بکریوں کے بال کے برابر انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ فضیلت ہے، 15ویں رات کی فضیلت ہے، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور بنو کلب کی جتنی بھی بکریاں ہو سکتی ہیں تمام بکریوں کے بال کے برابر اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام الترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری جو کہ امام ترمذی کے استاد ہیں، ٹیچر ہیں، کہتے ہیں سمعت محمدا یضعف هذا الحدیث۔ امام بخاری کا نام محمد تھا، بخاری کے نام سے مشہور ہیں، نام محمد تھا، محمد بن اسماعیل۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ محمد سے سنا یضعف هذا الحدیث، امام بخاری جو کہ حدیث کے میدان کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ آخر کوئی حدیث جب ضعیف قرار دی جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، بلا وجہ ہم اور آپ کسی بھی حدیث کو ضعیف نہیں قرار دے سکتے ہیں، اس لیے کہ حدیث کے میدان میں مہارت ضروری ہے، ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے۔ ہم تو سنی سنائی بات کرتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ سنو یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث میں دو جگہ ڈسکنیکشن ہے، دو جگہ انقطاع پایا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر 4 راوی ہیں جس میں 2 لوگ 2 سے سنے نہیں ہیں، یہ حدیث ایسے ہی بیان کی جا رہی ہے۔ ایک راوی دوسرے راوی سے حدیث نہیں سنے ہیں، لہذا اس حدیث کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جب حدیث ہی ضعیف ہے تو یہ قابل حجت نہیں ہے، اس کو دلیل بنا کر شعبان کی فضیلت پر فٹ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے نہیں، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خود غرض تھے عبادت کے حوالے سے کہ آپ خود نیکیاں جمع کرتے اور اپنے گھر والوں کو نہیں جگاتے، نہیں بیدار کرتے؟ آپ دوسری حدیث اٹھائیے شب قدر کے حوالے سے، جو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اس رات کے بارے میں کیا ہے؟ آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، آپ پوری رات بیدار رہتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ صحیح بخاری کتاب التہجد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں اذا دخل العشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے، پورے طور پر تیار ہو جاتے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے، آپ چست ہو جاتے، آپ پھرتیلا ہو جاتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، پوری رات آپ بیدار ہوتے، آپ عبادت کرتے، اکیلے نہیں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، امہات المؤمنین کو بھی جگاتے، آپ خود عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت پر آمادہ کرتے اور بیدار کرتے۔ پتہ یہ چلا شب قدر کی اہمیت ہے، شب برات کی کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے اس حدیث کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں تاریخ کو آسمان دنیا پر آتا ہے، تو یہ حدیث ایک حدیث سے ٹکرا بھی رہی ہے۔ خصوصیت کے لیے الگ سے دلیل چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے، اللہ روزانہ
سال کے 365 دن تک اللہ رب العالمین روزانہ آسمان دنیا پر آتا ہے. شاید ہمیں معلوم نہ ہو, شاید ہمیں اس کا احساس نہ ہو, لیکن اللہ کا آنے کا سلسلہ جاری ہے. اللہ روزانہ نزول فرماتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل ينزل ليلة السماء ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فاستجیب له ومن يستغفرني فاغفر له ومن يسألني فأعطيه. صحیح مسلم کی روایت ہے, بخاری میں بھی روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا. روزانہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر, جب رات کا ایک حصہ باقی رہتا ہے, ایک تہائی حصہ باقی رہتا ہے, جو کہ تہجد کا وقت ہے, قیام اللیل کا وقت ہے. اس وقت اللہ روزانہ آتا ہے, صرف 15ویں تاریخ کو نہیں, جو کہ شعبان کے مہینے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. روزانہ سال کے 365 دن اللہ کا یہ معمول ہے, روزانہ آتا ہے. کیوں؟ اللہ کس لیے آتا ہے؟ ہمارے لیے آتا ہے, ہم گناہگار بندوں کے لیے آتا ہے, ورنہ اللہ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ ہمارے لیے آ رہا ہے. آنے کے بعد اللہ آواز لگاتا ہے من یدعونی فاغفر لہ یا من یدعونی فاستجیب لہ. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے, میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. ہمیں شکایت ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کچھ اوقات ہیں جس کو خاص کیا جائے, اللہ دعا کو قبول کرتا ہے, وعدہ کر رہا ہے. کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا؟ کون ہے جو گناہگار ہے, گناہوں کی بخشش مانگے, میں اس کو معاف کر دوں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرے, کوئی ضرورت ہو, کوئی چیز مانگنا چاہتا ہو, مجھ سے مانگ کر تو دیکھے, میں اسے عطا کروں گا. پتہ یہ چلا سال کا ہر دن کا ایک معاملہ ہے اللہ رب العالمین کا, ہر روز آتا ہے. اس مہینے میں جہاں بہت ساری خرافات کو انجام دیا جاتا ہے, جہاں بہت سارے غلط عقائد لوگوں نے پال رکھا ہے, یہ عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس رات مرے ہوئے لوگوں کی روحیں آتی ہیں, مرے ہوئے لوگوں کی روحیں آتی ہیں. دھوکہ یہ دیا گیا قرآن کریم کی ایک آیت سے, تنزل الملائکۃ والروح, تنزل الملائکۃ والروح, کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں اور روحیں اترتی ہیں. اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اس رات روحیں آتی ہیں اور فرشتے اترتے ہیں. روح سے مراد انسانوں کی روح نہیں ہے, روح سے مراد انسانوں کی روح نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ایک بار چلا گیا دوبارہ واپس نہیں آتا ہے, دوبارہ روحیں واپس نہیں آ سکتی ہیں. یہاں تک کہ جب ایک آدمی مرنے لگتا ہے, حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, یہاں تک کہ جب لوگوں میں سے کسی کو موت آتی ہے, موت کا وقت قریب آتا ہے, جب فرشتہ آ جاتا ہے روح قبض کرنے کے لیے, آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے, مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے, لوٹا دیا جائے تاکہ میں کچھ نیک اعمال کر لوں. بہت ساری نیکیاں میں چھوڑ کر چلا آیا ہوں, دوبارہ مجھے بھیج دیا جائے. اللہ کہتا ہے کلا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. بس یہ ایک بات ہے جو تم بول رہے ہو, یہ بات تمہاری پوری نہیں کی جائے گی, یہ مانگ تمہاری پوری نہیں کی جائے گی, بس تم ایک برزخی زندگی میں رہو. انسان آخرت کے بیچ میں ہے, دنیا قبر یعنی عالم برزخ, اور اس کے بعد آخرت یعنی دوبارہ نہیں آنا, ادھر جانا ہے, ادھر آنے کی گنجائش نہیں ہے. پتہ یہ چلا روح سے مراد انسانوں کی روح نہیں ہے, تو کون ہے؟ روح الامین ہے, روح الامین ہے, امانت دار روح مراد جبریل علیہ السلام ہیں.
یہ دھوکہ نہ کھایا جائے کہ روحیں آتی ہیں اور گھروں کے اندر تاکتی اور جھانکتی ہیں کہ کیا کچھ بنائے گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہمارے دادا پردادا مر گئے ہیں، لہذا انہیں جو جو پسند چیزیں تھیں، جن جن چیزوں کو وہ پسند کیا کرتے تھے وہی بنایا جائے. دنیا جانتی ہے انسان جب تک زندہ رہتا ہے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، مر گیا کھانے کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا، لہذا روحیں نہیں آئیں گی. یہ صرف دھوکہ ہے، یہ صرف مغالطہ ہے، یہ صرف فریب ہے، روحیں نہیں آتی ہیں. اسی طرح ایک بات اس مہینے کی 15ویں تاریخ کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں. یہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، ہم شعبان کے مہینے میں حلوے بنا رہے ہیں اور غزوہ احد کی لڑائی شوال کے مہینے میں ہوا تھا. شوال کے مہینے میں لڑائی ہوئی، بات کہاں کی ہے اور کہاں فٹ کی جا رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو حلوہ کھایا تھا، تو اس کا تصور بھی سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. اسی طرح اس مہینے میں جہاں بہت سارے خرافات کیے جاتے ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ لوگ پٹاخے بازی کرتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، روشنیاں پھیلائی جاتی ہیں. یہ سارے کے سارے فضولیات ہیں، سارے کے سارے خرافات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال جو دیا ہے، دولت جو دیا ہے، پیسہ جو دیا ہے، پٹاخے میں خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، فضول میں خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر سال یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. یاد رکھیے گا، جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے وہ انسانوں کا بھائی نہیں، شیطان کا بھائی ہے. اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ پہلے کہتا ہے ولا تبذروا تبذیرا، لوگوں فضول خرچی نہ کرو، ضرورت سے زائد چیز نہ خرچ کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے بھائی ہیں. اسی طرح خاص طور پر خواتین اس مہینے میں اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کرتی ہیں. اچھی بات ہے، قبرستانوں کی صفائی تک کی جاتی ہے، اچھی بات ہے. ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے، اس کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، جہاں بہت ساری خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، اس میں سے ایک خوبی طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے. اسلام صرف سال کے ایک دن کے لیے صاف ستھرا رہنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ صفائی ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ سال کے ہر دن، سال کے ہر مہینے، سال کے ہر ہفتے آپ صفائی ستھرائی کا اہتمام کیجئے. نبی نے کہا تھا الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی تو آدھا ایمان ہے. یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ باہر کی چیزیں ہیں. اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام اگر کہا جائے کہ مکمل نہیں ہوا تھا تو نبی کے آنے سے پہلے مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن جب نبی آ گئے اسلام مکمل ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا. کیا کہا؟ ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا. اے میری امت کے لوگوں دیکھو، بے شک میری مثال، نبی کہتے ہیں بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں تمام لوگوں کی مثال ایک آدمی کی طرح ہے، ایک انسان کی طرح ہے. کون سا انسان؟ بنا بیتن، جس نے ایک گھر بنایا، جس نے ایک گھر بنایا، ایک بلڈنگ بنائی. فاحسنہ واجملہ، مکان اور بلڈنگ بہترین بنایا، بہت ہی خوبصورت بنایا، ڈینٹنگ پینٹنگ سب کچھ کیا گیا.
جب مکمل ہو گیا، بلڈنگ تیار ہو گئی، الا موضع لبنۃ من زاویہ، گھر کے ایک کونے میں صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ گھر مکمل ہے، تعمیر مکمل ہو چکی ہے، لیکن گھر میں ایک ایسا کونا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک اینٹ نہیں رکھی گئی ہے، چھوڑ دی گئی ہے۔ مکان مالک لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له، لوگ مکان میں، بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں اور گھر کا چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، ایک ایک کمرہ دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں۔ جب اس کمرے میں پہنچتے ہیں کہتے ہیں حلا وضعت هذه اللبنہ، یہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے یہاں ایک اینٹ کیوں نہیں داخل کی گئی؟ یہ تو گھر بدنما لگ رہا ہے، سب کچھ صحیح ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک اینٹ یہاں کیوں نہیں رکھی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہی حال اسلام کا ہے، فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں وہی ایک اینٹ ہوں، اسلام مکمل ہو چکا ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی شریعت نہیں، میرے بعد کوئی قانون نہیں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسلام مکمل ہو چکا، ہم صاحب اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر کسی بھی نیکی کو انجام دینا چاہیے۔ یہ جو بدعات، یہ جو خرافات ہم کرتے ہیں، کبھی سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شعبان کی 15ویں تاریخ آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے آئی تھی۔ کیا آپ نے یہ سارے کام کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے تھے۔ صحابہ جو کہ اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، نیکی کے حوالے سے بہت زیادہ تیزی کیا کرتے تھے، شوق رکھا کرتے تھے، کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے ایسا کیا ہے؟ اسلام تو مکمل دین ہے، جو چیز ہمیں جنت سے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو بیان کر دیا، کسی بھی چیز کو ناقص اور ادھورا نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یقلب جناحیہ فی الہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حالت میں چھوڑ کر گئے کہ آپ جب زندہ تھے تو آپ کے زمانے میں آسمان میں کوئی پرندہ بھی پر مارتا تھا، کوئی اڑتا تھا، تو آپ اگر اس میں کوئی نصیحت کی چیز ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ما بقی شیء یقرب من الجنہ، اے میری امت کے لوگوں، جو جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی تھی میں نے باقی نہیں چھوڑا، اور جو چیز تمہیں جہنم سے قریب کر سکتی تھی میں نے باقی نہیں چھوڑا، الا وقد بین لکم، مگر تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، اسلام کھول کھول کر بتلا دیا گیا کہ کون کون سی چیزیں اسلام میں ہیں، کون کام کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے اور کون کام کریں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسلام بالکل سادہ دین ہے، سادگی کے ساتھ اسلام کی پیروی کی جائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو بھی خرافات، بدعات، خواہشات کی پیروی موجود ہے، رب العالمین ان کے دلوں سے نکلنے اور نکالنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہر طرح کی خرافات سے ہمیں دور رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں صحیح معنوں میں اسلام اور اہل اسلام کی طرح رہنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔